حاضرین جلسہ، سب سے پہلے تو سندھی لینگویج اتھارٹی کو میری طرف سے بہت بہت مبارک کہ انہوں نے اتنی کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا اور یہ سیمینار منعقد کیا۔ ایک ذرا بیٹھ جائیں پلیز۔ جناب جی ایک ذرا سی باریک بات کر لوں۔ ایک صاحب کو بلایا گیا مقالہ پڑھنے کے لیے اور وہ آدھا گھنٹہ بولتے رہے۔ نظامت کار نے پرچی دی، نہیں مانے۔ صاحب صدر نے کہا کہ بھائی آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ 10 سے 12 منٹ ہیں آپ کے پاس، آپ کو احساس نہیں کہ نہیں مجھے پتہ ہے، مقالہ 10 سے 12 منٹ کا ہی پڑھوں گا۔ تو بہرحال یہ کہ خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا، لیکن میں وہ پریشانی کا باعث نہیں بنوں گا آپ لوگوں کے لیے۔ میں اپنا وقت وہی لوں گا جو مجھے دیا گیا ہے۔ اب تک جتنے میرے فاضل مقررین نے جو گفتگو کی وہ زیادہ تر جو ہے وہ سندھی کے ہیت پر بات ہوئی کہ اس میں فلاں لفظ فلاں زبان کا، فلاں لفظ زبان کا، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو زبان ہوتی ہے اس کی جو سماجی اثر پذیری ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یہ تحقیق تو ہے، نو پرابلمس میں وہ بات نہیں کر رہا، تحقیق اپنی جگہ ہے، لیکن آج ہم جس عہد میں کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سماجی اثر پذیری کی حیثیت سے زبانوں کا رول کیا ہے۔ تو میں ذرا سی گفتگو اسی پر کروں گا اور کوشش کروں گا کہ ذرا سی اپنی بات جو ہے وہ آپ کو سمجھا دی جائے مختصر وقت میں۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو ذرا سا اپنے جو میں لکھ کر لایا ہوں اس کو میں سم اپ کر دوں 2-4 جملوں میں۔ وہ یہ ہے کہ یہ موضوع رکھا گیا کہ سندھی زبان پر مختلف زبانوں کے اثرات۔ تو میرا نظریہ ذرا سا اس سے مختلف ہے، کیونکہ میں نے سماجی اثر پذیری کی بات کی۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سندھی ایک قدیم زبان ہے جس کی تاریخ میں اگر بہت زیادہ دور نہ بھی جائیں اور ہم اس کو محمد بن قاسم تک ہی رکھ لیں تب بھی آپ اندازہ کر لیجئے کہ 712 میں وہ آیا، اور اردو زبان جو ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ بمشکل 350 برس کی ہے۔ تو میں یہ بہت آسانی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ سندھی زبان کے اثرات اردو زبان پر ہوئے ہیں۔ اردو زبان جو ہے وہ اپنی سماجی اثر پذیری کی وجہ سے سندھی کو اڈاپٹ کرتی گئی ہے، یا سندھی ادیبوں نے، سندھی کے لکھنے والوں نے اردو کی سماجی اثر پذیری کی وجہ سے اپنا رخ جو ہے وہ اس طرف کیا ہے۔ یہ میرا بنیادی موضوع ہے۔ اب میں اسی لیے جو میرا جو پورا سیٹ اپ ہے، جو میکنزم ہے میرے مقالے کا، وہ اسی کے پس منظر میں ہے۔ برصغیر میں بولی جانے والی ان زبانوں میں جو اردو زبان کے اجزائے ترکیبی کا حصہ ہیں، سندھی زبان کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اگر مسلمان اس خطے میں نہ آتے تو اردو زبان کا وجود ناممکن تھا۔ اس متفقہ خیال کی روشنی میں اردو کا مسلمانوں کی زبان ہونا ثابت ہوتا ہے، لیکن اردو بولنے والوں کو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اردو کے بنیادی اجزائے ترکیبی یعنی عربی، فارسی اور ہندی میں اولین مقام عربی کا ہے، اور عربوں نے ہندوستان میں قیام کے لیے سندھ کو اپنی راہداری بنایا تھا، اور وہ آدمی جس نے اپنی جان دے کر عربوں کو راستہ دیا، گویا کہ اس نے اردو کی بنیاد رکھ دی تھی، اور سندھ کو اپنی راہداری بنایا اور بعد میں ملتان تک اپنا تسلط قائم کیا۔
گویا کہ عربی کا پہلا اثر یہاں کی مقامی زبان سندھی نے قبول کیا، جس کا بیان ثبوت سندھی رسم الخط کی تشکیل ہے۔ اس کے علاوہ بڑی حد تک سندھی زبان کے قواعد بھی عربی سے مستعار ہیں۔ یہ بات تو عام طور پہ کہی جاتی ہے کہ مقامی تہذیب اپنے اوپر مسلط فاتحین کے کلچر کے اثر کو قبول کرتی ہے۔ یہ طے بات ہے کہ جو آپ پر حکمران قوم ہوتی ہے، آپ اس کے کلچر کو بھی اپناتے ہیں، آپ اس کی زبان کو بھی اپناتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب عربوں کا تسلط یہاں ہوا تو ان کا کلچر اور ان کی زبان کو بھی فروغ ہوا، اور یہی اردو کی بنیاد بنا۔ اس کے علاوہ قبول کرتی ہے، لیکن یہاں یہ بات بھی میل نظر ہونی چاہیے کہ بیرونی فاتحین کے حصے میں آنے والے لوگ مقامی کلچر کے معاملے میں کتنے باشعور ہوتے ہیں۔ کہ کہیں حملہ کر کے قابض ہو جانا ایک دوسری بات ہے، لیکن غیر مہذب لوگوں پر قابض ہونا اور تہذیب یافتہ لوگوں پر قابض ہونا، ان پر حکومت کرنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ تو جہاں بنی بنائی تہذیب آپ کو مل جائے وہاں کی صورتحال اور ہوتی ہے، اور جہاں بنی بنائی تہذیب نہ ہو وہاں پر آپ کو اپنے تسلط کے اثرات وہ اور طرح سے آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ جو خطہ تھا جس میں نے ابھی ابتدا میں بات کی، وہ یہ کہ یہاں پر کم از کم اگر بہت زیادہ نہ جائیں 2000 سال کی تہذیب تو یہاں آلریڈی موجود تھی۔ تو جو لوگ باہر سے آئے انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ان کو بنے بنائے مہذب لوگ مل گئے، بنی بنائی زبان مل گئی۔ اس اعتبار سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اس زمانے میں لسانی شعور کی بدولت سندھی نے بہت آسانی سے عربی کو قبول کر کے اپنی زبان کی تشکیل کی تمام ضروریات پوری کی۔ سندھی کا عربی رسم الخط اس بات کا واضح ثبوت ہے، ورنہ اس سے پہلے یہاں کے لوگ رسم الخط کی اس تہذیب سے واقف نہیں تھے۔ رسم الخط تو تھا، ہوگا، لیکن آج جو رسم الخط رائج ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ عربی سے مشتق ہے۔ سندھی زبان نے عربی کے خط نسخ سے اپنا رسم الخط تجویز کیا جس میں عربی زبان لکھی جاتی تھی، اور آج تک یہی خط سندھی زبان کی پہچان ہے۔ عربوں کی آمد سندھ میں 712 عیسوی میں ہوئی، اور اردو کا یہ دیکھیے میں جو بات میں کہہ رہا تھا، عربوں کی آمد سندھ میں 712 میں ہوئی، اور اردو کا پہلا نثری رسالہ تصوف جسے ایک بزرگ جہانگیر اشرف سمنانی نے تحریر کیا تھا وہ 1308 میں، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے دن کے بعد، 712 اور 1308، یعنی اس درمیان میں 596 برس کا عرصہ ہے۔ یعنی سندھی زبان کسی حد تک، اور اس عرصے میں سندھی زبان کسی حد تک عربی زبان کے زیر اثر مستحکم ہو چکی ہوگی، اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ 900 برس بعد بھی مقامی اور بیرونی زبانوں کی آمیزش سے پیدا ہونے والی زبان پورے برصغیر میں قبولیت کے مراحل طے کرتے ہوئے رابطے کا ذریعہ بن گئی، اور اپنی تمام تمدنی قوتوں کے باوجود۔ تحقیق کے میدان میں سینئر اساتذہ میں ڈاکٹر یوسف خشک کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ نہیں، بس ختم ہو گیا بس، ٹھیک ہے۔ تو چلیں بہرحال میں کچھ لوگوں پر گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت چونکہ کم ہے اور واقعی ایسا نہیں ہے، تو ایک بار پھر میں مختصراً میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے، آپ بہت بہت شکریہ۔